السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے سورۃ طارق مکمل کی تھی لاسٹ ویڈیو میں. سورۃ اعلیٰ ہم نے اسٹارٹ کر. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے برتر ہے. اعلی سب سے بلند. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے برتر ہے. سبحان کا مفہوم. سبح ابن فارس کے نزدیک لفظ سبح کے بنیادی معنی دو ہیں: عبادت کی قسم اور دوڑنے کی قسم. اور امام راغب کے نزدیک سبح کے معنی کسی چیز کا پانی ہوا میں تیرنا یا تیزی سے گزر جانا، اور سبح یعنی تیراک ہے. اور سبحان سبح سے مصدر ہے، جیسے غفر سے غفران. فضا میں لاکھوں کروڑوں سیارے نہایت تیزی سے گردش کر رہے ہیں، جن میں نہ کبھی لرزش پیدا ہوتی ہے، نہ جھول اور نہ تصادم یا ٹکراؤ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان پر کنٹرول کرنے والی ہستی اپنے تقدیر و تدبیر اور انتظام میں نہایت محکم اور ہر قسم کی بے تدبیری، عیب یا نقص سے پاک ہستی ہی ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی مدبر ہستی جو اپنی تدبیر محکم سے کائنات کا انتظام چلا رہی ہے، وہ اس انتظام و انصرام میں بلا شرکت غیر مختار کل ہو، کیونکہ کسی بھی دوسرے کا عمل دخل اس کائنات کے انتظام میں خلل انداز ہو کر اس میں گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے. لہذا سبحان سے مراد وہ ہستی ہو سکتی ہے جو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہو. نمبر 2، وہ بلا شرکت غیر مختار کل بھی ہو. اور نمبر 3، کائنات کی تمام اشیاء پر پورا کنٹرول بھی رکھتی ہو. اور تسبیح کرنے سے مراد ایسی ہستی کو ان صفات کے ساتھ یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا حصہ بنا لیا اور فرمایا کہ یعنی اس کو اپنے سجدوں میں رکھو. پھر ہدایت فرمائی کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی کہا کرو. عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کے مطابق سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور سورۃ واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم کے مطابق رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیا. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا. خلق پیدا کیا، فسوی پھر ٹھیک کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب اشیاء کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس چیز سے جو کام لینا مقصود ہے اس کے مطابق اس کی شکل و صورت بنائی، اور اس شکل و صورت کو ٹھیک ٹھاک اور درست کیا، اور اس کے لیے اس سے بہتر شکل و صورت ممکن ہی نہ تھی. مثلاً ناک کا ایک کام یہ ہے کہ اسے دماغ کے فضلات خارج ہوتے ہیں، اور یہ مقصد ناک کو سر کے پیچھے بنانے سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، مگر اس کے تصور سے ہی انسان کو گھن آنے لگتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ناک کو چہرے پر سامنے بنایا تاکہ چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. نیز انسان کی ناک بہتی ہی نہ رہے بلکہ انسان بوقت ضرورت اپنے ہاتھ سے جھاڑ سکے اور صاف کر سکے. یہی صورتحال ایک ایک عضو بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کے متعلق مشاہدہ کی جا سکتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں بلکہ انتہا درجے کا حکیم اور مدبر بھی ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعضاء کی تخلیق محض اتفاقات کا نتیجہ قطعاً نہیں ہے، ورنہ مقاصد کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کا امتزاج کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. والذی قدر فہدی، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. قدرہ اندازہ ٹھہرایا یعنی تقدیر بنائی، فہدی پھر راہ دکھائی. تقدیر بمعنی اندازہ کرنا،
بنانے سے پہلے کسی چیز کا مکمل نقشہ، اس کی شکل و صورت، اس کے مقاصد اور غرض و غایت کے متعلق پوری اسکیم تیار کرنا، پھر اس کے متعلق یہ طے کرنا کہ اس چیز کے لیے کس قسم کا مواد درکار ہے، کتنی مقدار میں درکار ہے، اس چیز میں کیا کیا خصوصیات درکار ہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے اسے بطریقِ احسن انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے بیشتر اس کی تقدیر بنائی ہے۔ کائنات میں آج تک جو اشیاء وجود میں آ چکی ہیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوں گی، سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر یا اندازے یا اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے جو اس نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ یعنی جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا، اس چیز کی فطرت میں وہ کام کرنے کا طریقہ بھی ودیت کر دیا۔ مثلاً ہر دودھ پلانے والے جاندار کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ فطرتاً سکھا دیا۔ اسی طرح کائنات کی ایک ایک چیز کو وہ راہ سجا دی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ مثلاً اللہ نے دل کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ سارے جسم میں خون کو پہنچائے، تو دل کی ساخت بھی ایسی بنائی، اسی طریقہ بھی بتلا دیا کہ وہ کس طرح خون کو پمپ کرے گا۔ کسی جاندار کے ارادہ اور خواہش کے بغیر دل از خود ہی یہ کام کیے جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ کیا کیا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ انسان چونکہ دوسری تمام مخلوق سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے اس کو دو قسم کی ہدایت دی گئی ہیں، ایک اضطراری جو اس کی طبعی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اس لحاظ سے دوسرے جاندار سے مختلف نہیں، اور دوسری ہدایت اختیاری ہے جو اس کی عقل و شعور اور اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی دوسری قسم کی ہدایت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ پیدا کیا، اخرجہ نکالا یعنی اگایا، مرعى چارہ، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، غثاء خشک، احوا سیاہ۔ مرعا کا لغوی معنی چارہ ہے، یعنی جانوروں کی خوراک جو تازہ ہو، یعنی گھاس وغیرہ، تاہم اس کے وسیع معنوں میں تمام نباتات بھی شامل ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے جو زمین پر بہار اور موسم میں بہار لاتا ہے، پھر موسم خزاں بھی لاتا ہے، اور اسی تازہ نبات کے فالتو اجزاء خس و خاشاک بن کے پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں۔ لہذا تم لوگوں کو اس دنیا کی بہار پر ہی فریفتہ نہ ہو جانا چاہیے، اس پر خزاں بھی آ سکتی ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكُ، ہم چل پڑھائیں گے آپ کو، تَنْسَىٰ، بھولیں گے نہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، الا مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، انہ یعلم، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر، وما یخفی، اور جو پوشیدہ ہے، بجز اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف وحی کے الفاظ یاد رکھنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے اور زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کی کوشش بھی کرتے تھے، جس سے آپ کی توجہ بڑھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی اور فرمایا کہ آپ صرف توجہ سے سنا کریں، بعد میں بینہ وحی کے الفاظ کو آپ کی زبان سے ادا کروا دینا تو ہمارا کام ہے۔ نیز یہ وحی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ رہیں گے، آپ انہیں بھولیں گے نہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو آپ بھول بھی سکتے ہیں۔ اب اس کو بھولنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قراء کے دوران ایک آیت چھوڑ گئے، نماز کے بعد سیدنا ابو ابی کا آپ نے پوچھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی، آپ نے فرمایا نہیں، میں بھول چکا۔ اور دوسری صورت وہی ہے جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے، یعنی کوئی آیت ہی منسوخ کر دی جائے۔ یہاں بعض لوگ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ،
اور ہم آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا ایک یہ کہ آپ کو بلا تکلیف سہولت کے ساتھ قرآن یاد رہے گا، دوسرا یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان اور سہل شریعت پر چلائیں گے، تیسرا یہ کہ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیں گے، چوتھا یہ کہ اسلام کے راستے سے ہم تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، پانچواں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اس سے آگے کسی مشکل میں پڑنا یا بجبر لوگوں کو اسلام کی طرف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کی ہم نے 8 آیت مکمل کر لی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔